أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ليشفعن عثمان في 70,000 من أمتي من أهل الكبائر ممن قد استوجبوا النار حتى يدخلهم الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نشبه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأبينا إبراهيم عليه السلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم قال لها: إن بعلك يشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کی 14 تاریخ ہے. اس مہینے کی فضیلت والے اور برکت والے بہت سارے دن وہ ابھی گزر چکے ہیں، بہت سارے فضائل الحمدللہ ہمیں حاصل ہو چکے ہیں، اور یہ مہینہ ابھی وسط تک پہنچا ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں. اس مہینے کی ابتدائی ایام کی فضیلت، ابتدائی 10 راتوں کی فضیلت، والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم کھا کے ان راتوں کی فضیلت بیان فرمائی. پھر دن کا روزہ، پھر خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، پھر حج کا مبارک عمل، پھر تکبیرات تشریق، اور اسی طرح سے حجاج کرام کے ساتھ مشابہت، ناخن اور بال نہ کاٹنا، اور اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر اور گناہوں سے بچنا، اور اسی طریقے سے قربانی کا مبارک اور عظیم عمل. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک دن، یہ مبارک ساعتیں، یہ فضیلت والے دن اور راتیں ہمیں نصیب کی. اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ان ایام سے، ان دنوں سے زیادہ فائدہ اور نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ اعمال آخرت میں ہمارے کام آ سکیں اور ہماری نجات کا باعث بن سکیں. جہاں ہر طرف گناہوں میں ہم ڈوبے ہوں گے اور ہمارے گناہ ہمارے لیے وہاں وبال جان بن چکے ہوں گے، اس موقع پر یہاں کیے گئے نیک اعمال، یہاں کے روزے، یہاں کی قربانی اور دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے وہاں سفارش کا اور نجات کا باعث بنے گی. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ایام کو نصیب کیا، ہمیں عطا فرمائے.
اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہم نے ان ایام کو گزارا، اور ٹوٹے پھوٹے کچھ اعمال بھی ہم نے کیے، اللہ کی توفیق سے کیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی، سستی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ ہماری اصلاح فرما دیں کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ کے مہینے میں کہ اس حوالے سے دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے تذکرے اور جن کے ذکر خیر کے بغیر ذی الحجہ کا مہینہ وہ ادھورا رہ جاتا ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے، جب تک کہ ان دو مبارک ہستیوں کا ذکر نہ آ جائے، ان کا تذکرہ نہ ہو جائے، ان کا ذکر خیر نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر امتحان آئے، آزمائشیں آئیں اور اس میں وہ سرخرو ہوئے، ان کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سبق آموز ہے۔ اور ساتھ ساتھ دوسری جو مبارک ہستی اور شخصیت ہے جن کا اس مہینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، وہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو اس مہینے کی 18 تاریخ کو جام شہادت نوش کر گئے، اور وہ مظلوم شہید بنے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، ساری وسعت اور طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنے لیے شہادت کا رستہ چنا، اور فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، اور میری وجہ سے خون بہے مسلمانوں کا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، مظلومانہ شہادت کو قبول کر لیا، گلے سے لگا لیا، لیکن حضور کے نہ شہر کو چھوڑا اور نہ اس شہر کے امن کو، نہ اس کی سلامتی پر کوئی حرف آنے دیا۔ تو ان دو شخصیات کا ماہ ذی الحجہ سے بھی گہرا تعلق ہے، اور ان کا آپس میں بھی بہت ساری مماثلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائشیں اور امتحانات آتے رہے۔ جس گھر میں، جس ماحول میں آنکھ کھولی، وہ بت پرستوں کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، اللہ سے بغاوت کرنے والوں کا ماحول ہے۔ گھر کے اندر بت بنانے والے ہیں، والد بت بنانے والا ہے، بت تراش ہے، اسی طرح دیگر عزیز رشتہ دار سب بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور بتوں کی پوجا ہی میں اپنی نجات سمجھتے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ پھر دوسرا امتحان، معاشرے کے اندر ہر طرف شرک کی فضا چھائی ہوئی ہے، اس سے کس طرح سے نجات پانی ہے، ان کی اصلاح کس طرح سے کرنی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے، توحید کا کلمہ کیسے بلند کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیسے لوگوں سے کرانا ہے، ان کے دلوں میں بٹھانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان۔ پھر بات آگے بڑھتی رہی، اور پھر بادشاہ وقت تک بات پہنچی، جو خود کو رب کہتا تھا، خدا کہتا تھا، لوگ اسے اپنا رب مانتے تھے، اس بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا پڑا۔ اس کے سامنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، پھر آخرکار اس کو اللہ نے لاجواب کیا، اور اسے اللہ نے ناکام کیا۔ یہ تیسرا امتحان۔ پھر ایک اور امتحان سر پہ آ پڑا، سارا معاشرہ، پوری حکومت، سارا ملک مخالف ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہیں، رب کی توحید کا کلمہ بلند کر رہے ہیں۔ آگ کا الاؤ جلایا جاتا ہے، اس آگ کی نظر کیا جاتا ہے انہیں، اور اس موقع پر اللہ کے طرف سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مدد کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو منع کر دیتے ہیں کہ میرے لیے میرے اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ وہاں سے بھی اس امتحان میں اللہ انہیں سرخرو کرتا ہے، پھر وہ آگ کے اندر اپنی زندگی کے حسین ترین دن اور لمحات گزارتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا امتحان سر پہ کھڑا ہے، اپنی اہلیہ کو لے کر
ہجرت کرنی ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا ہے، اپنا وطن چھوڑنا ہے، اور وطن کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، معمولی کام نہیں ہوتا۔ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پرورش پاتا ہے، اس جگہ سے، اس علاقے سے، اس ماحول سے قدرتی طور پر ایک محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس علاقے کو اگر چھوڑنا پڑ جائے، ہجرت کرنی پڑ جائے، تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ دیکھیں ہجرت کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا مشکل عمل ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ مدینہ کی پہاڑیوں پہ چلے جاتے اور مکہ کو یاد کر کے، مکہ کے آب و ہوا کو، مکہ کی فضاؤں کو اور مکہ کی گلیوں کو یاد کر کے افسوس کیا کرتے، رویا کرتے اور اشعار کہا کرتے۔ حالانکہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کا تو اصلی وطن بھی مکہ نہیں تھا، اس کے باوجود مکہ کو چھوڑنے کے بعد کتنی ان کو یاد ستاتی تھی۔ تو اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کی رضا کے لیے مکہ کو چھوڑا تو آپ علیہ السلام پر کتنا یہ مشکل وقت تھا اور کتنا بھاری ہوا ہوگا، آپ پر کتنا مشکل وقت پڑا ہوگا، اور آپ علیہ السلام مڑ مڑ کے مکہ کی طرف دیکھتے اور فرماتے کہ اے میرے شہر میں تجھے، میرے وطن میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ تیرے رہنے والے یہ ہمیں رہنے نہیں دیتے۔ تو ہجرت بڑا ایک آزمائش والا کام ہے، بڑا ہمت والا، حوصلے والا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ آزمائش بھی گزری، ہجرت کر کے ایک دوسرے علاقے میں جا کے آباد ہو گئے، پھر تنہا ہیں، اولاد نہیں ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، پھر بڑھاپے میں اولاد ملتی ہے، اور پھر ایک اور بڑی آزمائش آ جاتی ہے کہ اس ارمانوں سے مانگی ہوئی اولاد کو، اس انتظار سے مانگی ہوئی اولاد کو، اس پیاری اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں جا کے چھوڑ آؤ، وہاں لے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اس امتحان میں بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ پھر وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے لگتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، باپ کا ہاتھ بڑھانے کے قابل ہوتا ہے، تو پھر ایک سب سے بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے آ پڑتی ہے کہ آپ اس کی قربانی دیں گے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس کو ذبح کریں۔ اس دوران شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کو دھتکارتے ہیں۔ اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے، اور پھر ایسی کامیابی اور ایسی قبولیت عطا فرماتا ہے کہ ان کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ تا حشر، تا قیامت محفوظ فرما رہے ہیں۔ اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں پہ ذرا غور کریں، جو کام انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کام محفوظ کر لیے اور رہتی دنیا تک ان کاموں کو جاری و ساری فرما دیا۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اسی پتھر کے قریب اللہ نے نماز کی جگہ بنا دیا، طواف کے بعد وہاں نفل پڑھنا واجب کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے ایڑیوں کے رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا، اس چشمے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا، اس پانی کو پہنچا دیا اور قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ کا دوڑنا اللہ نے ایسا قبول کیا، ایسا پسند کیا کہ حجاج کرام کو اسی طرح دوڑنے پر لگا دیا، جب تک وہ دوڑیں گے نہیں، وہ صحیح نہیں کریں گے، حضرت ہاجرہ کی اس سنت کو پورا نہیں کریں گے، ان کا حج کامل نہیں ہوگا۔ پھر شیطان کو کنکریاں ماری، اس کے منصوبے کو سمجھے اور اسے دھتکارا، اسے لعنت ملامت کی اور اسے پتھر مار کے دور بھگایا۔ جس انداز میں کنکریاں اس کو ماری، اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو، اس ادا کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ حجاج کرام شیطان کو کنکریاں نہ ماریں، ان کا حج ناقص رہ جاتا ہے۔ مینا میں قیام کیا، قربانی کرتے ہیں حجاج کرام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، تو ان کی قربانیوں اور ان کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ کیا، ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کو جاری و ساری فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قربانی کا وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے ہاں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو فخر سمجھیں اور اللہ اس کو اپنی سعادت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا جان، ہماری مال اور ہمارا سب کچھ قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر اگر غور کریں تو قربانیوں کی ایک
داستان ہے، نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اگر غور فرمائیں تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی ماہ مقدس میں مظلومانہ شہادت کا جام پیتے ہیں، اللہ کے ہاں سرخرو ہوتے ہیں، اور جس دن شہید ہوتے ہیں اسی دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی۔ حضور نے فرمایا آج آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، 40 دن سے پیاسے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، انہوں نے بند کیا ہوا ہے سب کچھ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے پہلے شہادت کا جام پی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی پہ ہم غور کریں اور ان کی زندگی کو دیکھیں پڑھیں تو انسان حیران رہتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا مقام صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ آج ہمارے لیے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کی زندگیوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اللہ کے ہاں لٹا دیا، قربان کر دیا، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رضا کا پروانہ عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے سعادت مندوں میں شمار ہیں، اور آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ بلند کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 34 یا 35 سال کی قریب عمر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے انتہائی شریف اور سعادت مند لوگوں میں شمار تھے۔ جاہلیت کے دور میں بھی جب ہر قسم کی برائی عام تھی، لوگ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں تھا، ایسے دور میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، زنا کے قریب نہیں گیا، اور کبھی میرے دل میں گناہ کا خیال نہیں آیا۔ ایسے سعادت مند حضرت ان کی خالہ نے ان کو سب سے پہلے دعوت دی، ان کے سامنے دعوت رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، تو ان کی دعوت سن کے وہ سوچ میں پڑ گئے اور فکر مند ہوئے، سوچنے لگے۔ اسی سوچ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، آپس میں دوستی تھی، قرب تھا، تعلق تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ترغیب دی، دعوت دی، اور پھر ان کو لے کر چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ علیہ السلام نے 2 بول ان کے سامنے بولے، ان کے دل میں اتر گئے، اور فرمایا کہ میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سر تسلیم انہوں نے خم کر دیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس دور کا ایک لازمی ایک امر تھا کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اسے حالات کا شکار ہونا پڑتا تھا، اس پر سختیاں آتی تھیں، مصائب کا شکار ہو جاتا تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی تھی۔ تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چچا نے حاکم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑا اور آپ کو پکڑ کر باندھ دیا، انتہا درجے کا تشدد کیا، مارا پیٹا، اور کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ دین سے پھر جائیں، کلمہ توحید چھوڑ دیں اور بتوں کی پرستش شروع کر دیں، حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن جب انہوں نے حضرت عثمان کی ہمت دیکھی، استقامت دیکھی، تو پھر وہ بھی عاجز آ گئے اور انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہوا، اور پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا، اور حضور نے فرمایا کاش کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی جاتی تو میں ہر بیٹی کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیتا۔ یہ اتنے اعلیٰ درجے کے اور اتنے افضل لوگوں میں سے ہیں کہ میں اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح ان سے کرنے کو تیار ہوں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں کائنات میں، آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے کہ جس کی نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں مختلف اوقات میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے جو کائنات میں اور کسی شخص کو حاصل نہیں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں. تو حضرت رقیہ سے جب نکاح ہوا، یہ دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. اس دور میں اجازت تھی، مشرک سے نکاح ہو سکتا تھا، تو ان کا نکاح ہو چکا تھا. ابو لہب چونکہ چچا تھا، چچا کے بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، عتبہ بن ابو لہب اور عتیبہ بن ابو لہب کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، ان کا رخصتی نہیں ہوئی تھی. لیکن جب تبت یدا ابی لہب وتب آیات نازل ہوئیں تو ابو لہب کے بیٹوں کو غیرت آئی اور انہوں نے جا کر حضور کو فرما دیا، کہہ دیا حضور سے کہ آپ کی بیٹیوں کو ہم طلاق دیتے ہیں، اور انہوں نے رکھنے سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس پر صدمہ ہوا. پھر اس کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے شخص ہیں، اور وہ پہلی فیملی ہے جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پہلی اہل و عیال کو لے کر جو پہلی فیملی ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عثمان میں کچھ مشابہت ہیں، کچھ چیزیں مشابہ ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی، تو ان کے بعد پہلے شخص حضرت عثمان ہیں جو اپنے اہل و عیال کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور پھر حبشہ کے اندر چند سال رہے. وہاں کسی نے یہ خبر مشہور کر دی کہ مکہ کے اندر قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، حالات اچھے ہو گئے ہیں. تو پھر یہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے کہ اب مکہ کے اندر سب مسلمان ہو گئے، تو حبشہ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ لوگ واپس آ گئے. تو یہاں آگے معلوم ہوا کہ یہاں تو حالات نہیں بدلے، یہ جھوٹی خبر تھی. تو پھر وہی لوگ واپس حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کر گئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم دوسری مرتبہ جا رہے ہیں اور ہماری قسمت کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دونوں مرتبہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ آپ جب جو ہجرت کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں آپ کا یہ جانا مقبول ہے، قبول ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہمارے لیے آپ کی یہ تسلی کافی ہے. حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت فرما گئے. پھر مدینہ ہجرت ہوئی تو حضرت عثمان مدینہ ہجرت فرما گئے، اور مدینہ پہنچ کر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو وہاں پر آپ کے حصے میں سعادت آئی، وہ وہاں پر پانی کا مسئلہ تھا، اور پینے کا پانی نایاب تھا، کم یاب تھا، میسر نہیں تھا. صحرائی علاقہ ہے، چند کچھ گنے چنی جگہیں تھیں جہاں سے پانی میسر ہوتا تھا، اور زیادہ تر پانی کا مسئلہ رہتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو بھی حل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی ان کے حصے میں لکھی. ایک یہودی تھا، اس کا کنواں تھا، روما کا کنواں، بیر روما، اس کا مالک یہودی تھا. اور یہودی ہمیشہ سے ازلی بدبخت ہیں اور ہمیشہ سے انسانیت کے دشمن رہے ہیں، اپنا نفع سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں. تو یہ ان کی سرشت میں ہے، ان کی فطرت میں ہے. وہ کیا کرتا تھا، اس کنویں کو بند رکھتا، تالا لگا کے رکھتا اور خود غائب ہو جاتا. مسلمانوں کو پانی چاہیے ہوتا تو انہیں نہ ملتا اور پریشانی ہوتی. یہ مسئلہ حضور کی مجلس میں پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو بیر روما کے بدلے میں جنت کا مستحق بننا چاہتا ہے، جنت کو خریدنا چاہتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اٹھے اور چلے گئے، یہودی سے ملاقات کی، اسے پیشکش کی، یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کیا، لیکن جب منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوئے تو وہ راضی ہو گیا. اور پھر اس نے یہ حل نکالا کہ ایک دن آپ کا ہوگا کنواں، آدھا کنواں میں فروخت کرتا ہوں، ایک دن یہ آپ کا ہوگا، ایک دن میرا ہوگا. جس دن آپ کا ہوگا اس سے آپ کمائی کریں گے، جس دن میرے پاس ہوگا میں اس کو پانی کو فروخت کر کے کمائی کروں گا. تو اس طریقے سے اس نے کنواں بیچا اور حضرت عثمان نے اس کو منہ مانگی قیمت عطا کی اور کنواں خرید لیا اور آ کے اعلان فرما دیا کہ میں نے اس سے کنواں لے لیا ہے. اب جس کو پانی چاہیے ہو، یہ فلاں دن میرے حصے میں ہے، اس دن جا کے
بغیر قیمت کے بلا معاوضہ پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے پھر اس کے بعد صبح کا سانس لیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہودی کا کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو گیا، اور اس نے پھر دوسرا دن بھی حضرت عثمان پر بیچ دیا، اور حضرت عثمان نے یہ نہیں فرمایا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنی قیمت اس نے مانگی وہ ادا کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے ایک دن کا جو کنواں خریدا اس کی 12,000 درہم قیمت ادا کی، اور پھر دوسرا دن جب اس نے فروخت کیا تو 8,000 دے کر گویا کہ 20,000 درہم میں کنواں خریدا اور وقف کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 35,000 درہم دے کر کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو حضرت عثمان مالدار تھے، اللہ نے دیا تھا، لیکن وہ مال اسلام کے لیے کام آیا، اسلام کے فائدے کے لیے استعمال ہوا، اور اس قسم کی مالداری اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے، مقبول ہے۔ ہاں، جو مال کسی کے نفع کا نہ ہو وہ وبال جان ہے، وہ آخرت میں ایک امتحان ہے، وہ گلے کا توق ہے، وہ قبر کا سانپ ہے۔ اس لیے مال سے دل لگانا، مال کو گن گن کے رکھنا اور تجوریاں بھر بھر کے رکھنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان مال کماتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لگاتا ہے اور اللہ کا قرب پاتا ہے، اس مال کے ذریعے وہ انسانیت کے نفع کے کام کرتا ہے، اور اس مال کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ایسا مال پسندیدہ ہے، ایسا مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا مال ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ مال جو ہمارے اپنے کام نہ آ سکے، ہمارے ارد گرد کسی کے کام نہ آ سکے، وہ مال ایک وبال جان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مال کو خرچ کرنے کی اور اللہ کی راہ میں اور نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، تعداد بڑھ گئی۔ حضور نے ایک انصاری صحابی سے عرض کیا کہ یہ جگہ آپ کی ہے، آپ کی جگہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم مسجد کو تھوڑی وسعت دے دیں، نمازی زیادہ ہوتے ہیں، مسجد میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو وہ انصاری صحابی کسی وجہ سے نہ مان سکے، کچھ ٹال مٹول کرنے لگے۔ تو حضرت عثمان کو پتہ چلا، وہ ان کے پاس چلے گئے، ان سے بات کی، ان کو قیمت دی، پیسوں کی آفر کی، اور ان کو منہ مانگی قیمت دے کر 10,000 درہم میں وہ جگہ خرید لی۔ اور پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس زمین کی آپ کو طلب تھی، جو آپ کو چاہیے تھی، وہ میں نے مسجد نبوی کے لیے خرید لی ہے، آپ مجھ سے وہ مسجد کے لیے لے لیں، میری طرف سے وقف ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ اٹھائی اور جا کر اس جگہ پہ رکھی، حضرت ابوبکر نے ایک اینٹ اٹھائی اور جا کے رکھی، حضرت عمر نے ایک اینٹ اٹھائی اور وہاں پہ رکھی، اور پھر حضرت عثمان نے ایک اینٹ وہاں رکھی، اور دیگر صحابہ نے بھی جا کے وہاں پر اینٹ رکھی اور دیوار کھڑی کرنی شروع کی، اور مسجد کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے پناہ احسانات ہیں اس امت پر، وقت نہیں ہے، اور حضرت عثمان کے ایسے ایسے کارنامے، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور آج تک ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیوں کی ایسی اعلیٰ مثال قائم کی، پھر ہر موقع پہ آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور تمام غزوات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، بڑھ چڑھ کی شرکت کی۔ غزوہ بدر میں جب شریک ہونے کے لیے آئے، اجازت طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور ان کی تشکیل گھر میں کر دی، مدینہ طیبہ میں اپنا نائب بنا دیا آپ کو، اور فرمایا کہ آپ گھر پہ رکیں۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت عثمان کی پہلی جو بیوی تھیں، وہ علیل تھیں، بیمار تھیں اور شدید بیمار تھیں۔ ان کی بیمارداری کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے اور مدینہ کا انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں اپنا نائب مقرر کیا اور مدینہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اور پھر جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدین کا حصہ ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشکیل میں تھے، آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے تھے، اور آپ کے نائب کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا دیکھ بھال کرنے کے لیے، خیال رکھنے کے لیے مدینہ طیبہ میں رکے تھے۔ تو جب بدر کا معرکہ مکمل ہوا، حضرت غالباً حضرت عمر عبداللہ بن
زبیر غالباً میں نام بھول رہا ہوں، وہ تشریف لائے، فوراً وہاں سے آئے، لشکر بعد میں پہنچا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر غالباً وہ آئے اور مدینہ طیبہ میں خوشخبری دینے کے لیے، جب فتح ہو جاتی، جنگ جیتی جاتی، تو کچھ تیز رو لوگ ہوتے اس دور میں، یہ کمیونیکیشن تو تھی نہیں، موبائل نہیں تھا، خبریں نہیں تھیں، تو تیز رفتار گھڑ سوار آگے آتے اور آ کے اطلاع دیتے، پیغام پہنچاتے، خطوط پہنچاتے، جو بھی سلسلہ ہوتا، تو اس سلسلے میں وہ پہنچے مدینہ طیبہ میں خوشخبری دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو وہاں پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی تجہیز و تکفین ہو رہی تھی۔ حضرت ام ایمن نے انہیں غسل دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے والد ہیں وہ کہاں ہیں؟ بدر کے میدان میں ہیں، کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں، کفر اور اسلام کا معرکہ جاری ہے، اور پیچھے آپ کی پیاری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان نے جنازہ پڑھایا اور جب مدینہ میں فتح کی خبر پہنچی تو حضرت رقیہ کی تدفین ہو چکی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پہ قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ جب پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے تو آپ راشن پہنچاتے۔ پھر تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر فیاضی کا معاملہ کیا، کس قدر سخاوت کا معاملہ کیا۔ سخت حالات تھے، تنگی کے حالات تھے، فصل پک کے تیار ہو چکی تھی، گرمی کا موسم تھا، شدت تھی، اور کچھ لوگ مدینہ طیبہ سے تجارت کی غرض سے روم گئے تھے، وہاں سے وہ خبر لے کر آئے کہ وہاں پر تو کیسر روم تیاری کر رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، اگرچہ گرمی ہے، اگرچہ حالات بڑے تنگ ہیں، فصل تیار ہے، پکنے کا دور ہے، ثمر پھل حاصل کرنے کا زمانہ ہے، اور یہ پورے سال کا دار و مدار معیشت کا اس پر ہے، اس کے باوجود آپ نے جنگ کا حکم دے دیا، تیاری کا حکم دے دیا، اور آپ کے جانثار صحابہ اپنی ان کھڑی فصلوں کو چھوڑ کے آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے آگے تیار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا، اعلان فرمایا اور ترغیب دی لوگوں کو کہ آئیں اور اس میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 1/3 لشکر کا تقریباً 10,000 کے قریب لشکر کا 10,000 کے قریب ساز و سامان کے سمیت انتظام فرمایا، اور ایسا انتظام فرمایا کہ گھوڑا یا اونٹ اور اس پر سوار، اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا خرچہ، ایک تسمے تک سے لے کر سارا خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ پھر حضور نے ترغیب دی، فرمایا میں 100 اونٹ لدے ہوئے دینے کو تیار ہوں۔ پھر تھوڑی اور ترغیب دی، فرمایا میں 200 اونٹ دینے کو تیار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب جاری رکھی، حضرت عثمان نے فرمایا میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے آئے، حضرت عثمان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان نے 10,000 درہم لا کے حضور کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ حضور اس میں سے نکالتے اور اس کو دیکھ کے خوش ہوتے اور فرماتے کہ عثمان نے آج وہ کام کیا کہ آج کے بعد اس کا کوئی عمل اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، رب اس سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ وہ عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو مظلومانہ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذی الحجہ کا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے تذکرے کے بغیر اس مہینے کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا، اس مہینے کا حق ادا نہیں ہوتا کہ جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو نہ بیان کریں اور نہ اس پر بات کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ذی الحجہ کے پیغام کو نہیں لیا اور اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
خرچ کرنے کا، قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔